پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے نفس انسانی کی حرمت اور عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ قتل نفس میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا، یہ اصلاً حرام ہے۔ ہاں، کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے جرم ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قتل کرنا حلال اور جائز ہو جاتا ہے، ورنہ اصلاً قتل نفس حرام ہے اور شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قتل کا جو اصل حکم ہے اسلام کی نگاہ میں، اسی حکم کو بیان کیا ہے کہ اصلاً قتل کرنا حرام ہے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے قتل کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اولاً تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، قتل نہ کرو، یہ خود نہیں اور تحریم ہے، قتل نہ کرو منع کرنا ہے، اس سے خود حرمت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن جس سے منع کرے تو وہ حرام ہے، تو وَلَا تَقْتُلُوا اللہ پاک نے منع کیا قتل نہ کرو، تو اس سے خود حرمت ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک پھر بطور تاکید فرماتا ہے کہ النفس التی حرم اللہ، اس جان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ حرمت کا اعادہ ہے، پہلے تو ولا تقتلوا، قتل نہ کرو، اس سے حرمت ثابت ہوئی، اس کے بعد حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے بھی حرمت ثابت ہوئی۔ تو یہ دو بار اللہ پاک نے حرمت کو بیان کیا، جس سے قتل کی حرمت تاکید کے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ جس جان کو اللہ پاک نے قتل کرنا حرام قرار دے دیا ہو اسے قتل نہ کرو۔ مگر کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسی جنایات ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کا دم اور انسان کا خون مباح ہو جاتا ہے اور اس کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایسا گناہ کر دے جس کی سزا اسلام میں قتل ہے تو قتل کرو، یوں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی جان کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہر جان کو قتل کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ سے مراد وہی ہے کچھ گناہ، کچھ جرائم، کچھ جنایات کہ جن کو کر کے انسان اپنے خون کو مباح کر دیتا ہے۔ تو کون کون سے گناہ ہیں اس کا بیان
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں۔ کسی بھی مسلمان کا دم اور کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا باحدى ثلاث، مگر ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل زنا بعد احسانی فعلیہ الرجم۔ وہی شخص ہے کہ جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا، شادی شدہ ہے، اس کے بعد اس نے زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کیا تو آقا فرماتے ہیں فعلیہ الرجم، تو اسے رجم کی کر کے سنسار کر کے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے ان 3 گناہوں میں سے کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کا قتل کرنا اور انسان کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ ہے کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا او قتل عمدا فعلیہ القود، یا کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، قتل عمد جیسے گناہ کا ارتکاب کرے۔ قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل کی نیت سے کسی کو ایسے ہتھیار سے مارنا کہ جس ہتھیار کا قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گولی ہے، بڑی لاٹھی ہے، بڑا پتھر ہے، چاقو ہے، خنجر ہے، تلوار ہے، یہ سب وہ ہتھیار ہیں کہ جن سے عادتاً قتل کیا جاتا ہے۔ تو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے کسی ایسے ہتھیار سے مارنا جس ہتھیار سے قتل کیا جاتا ہے عادتاً۔ تو آقا نے فرمایا او قتل عمدن، کوئی قتل عمد کا ارتکاب کرے یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو آقا کریم فرماتے ہیں فعلیہ القود، تو اس کے اوپر قصاص ہے، تب اس کا خون مباح ہو جائے گا، اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ دوسرا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قتل جیسی سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اور تیسرا گناہ آقا فرماتے ہیں او ارتد بعد اسلامہ فعلیہ القتل، یا کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لے، فعلیہ القتل، تو اس کے اوپر بھی قتل ہے، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 گناہ ہیں، کسی شادی شدہ کا زنا کرنا، دوسرا گناہ ہے قتل عمد کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، تیسرا گناہ ہے ارتداد یعنی کہ دین کو بدل دینا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دینا، کسی اور مذہب کو اپنا لینا۔ یہ 3 گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کا خون مباح ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں ان 3 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد مچانا، فتنہ پھیلانا، اس جرم کو بھی قتل جیسی سزا کے لیے اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص اگر زمین میں فساد مچاتا ہے تو وہ شخص بھی قتل کا حقدار ہے۔
اللہ پاک فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ پہلے سن لیں، اللہ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں وہ فساد وہ مچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا، یہ ان کی سزا ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا انہیں پھانسی دی جائے۔ فساد فی الارض، اس کی ایک تفسیر ڈاکہ زنی سے بھی کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکو ہو، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کرنا اس کا پیشہ ہو، تو کچھ صورتوں میں اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اس میں جو ڈاکہ زنی ہے اس کی سزا میں ذرا سا تفصیل ہے۔ ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو خلاف میں کاٹ دیا جائے، کہ یعنی داہنا ہاتھ تو بایاں پاؤں، داہنا پاؤں تو بایاں ہاتھ، یہ۔ اور ایک سزا یہ بھی ہے کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے، اور اس کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قتل کر دیا جائے اور اسے پھانسی دی جائے۔ تو ڈاکہ زنی، لوٹ مار کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزاؤں میں تفصیل ہے، اور اس کی یہ کئی صورتیں ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ لیکن جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو یہ ہے کہ ڈاکہ زنی بھی ان گناہوں میں شامل ہے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو خون ہے نا وہ مباح ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کا بدلہ، انما جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، یا زمین میں فساد مچائیں، تو یہ ہے ان کی سزا کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا انہیں پھانسی دی جائے۔ تو زمین میں فساد مچانا ڈاکہ زنی کے ذریعے، قتل و غارت گری عام کر کے، یا پھر بغاوت کر کے، کہ جب کہ مسلمان متحد ہوں، کسی ایک امیر کی اطاعت سب کرتے ہوں، سب کا اتحاد ہو کسی ایک سلطان اسلام، ایک امیر اسلام کی اطاعت پہ، اور کوئی اگر دوسرا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میری بیعت کرو، میری اطاعت کرو، تو یہ بھی فساد فی الارض ہے، یہ فتنہ پھیلانا ہے، اور اس کی سزا بھی ہمارے مذہب اسلام کی نگاہ میں قتل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چوتھا گناہ ہے، زمین میں فساد مچانا، چاہے ڈاکہ زنی کے ذریعے ہو یا پھر بغاوت کے ذریعے ہو، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ کے ہو، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلا کے ہو، یہ گناہ بھی قتل جیسی سزا کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو کہ علامہ امام قاضی عیاض نے شفا شریف میں جس حدیث کو نقل کیا ہے، اس میں ایک اور گناہ کا بیان ہے کہ جس کی سزا قتل ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ، حضرت امام قاضی عیاض شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جو کسی نبی کو گالی دے یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، فاقتلوہ، تو اسے قتل کر دو۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا بھی، نبی کی شان میں گالیاں پکنا یا نبی کی توہین کرنا، کسی بھی نبی کی، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے انبیاء ہوئے، ان تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی توہین کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا ہمارے اسلام کی نگاہ میں قتل ہے۔ تو یہ 5 گناہ سر دست، 5 جرائم ہم نے بیان کیے کہ جن کی سزا قتل ہے۔ کسی شادی شدہ کا زنا کرنا،
قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، دین کو بدلنا، مرتد ہو جانا، زمین میں فتنہ اور فساد مچانا، اور پانچواں گناہ کسی نبی کی توہین کرنا، کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا۔ یہ 5 گناہ ہیں کہ جن کی سزا ہمارے اسلام کی نگاہ میں قتل ہے، اور باقی بھی اور گناہ ہیں، لیکن سر دست 5 جرم آپ سماعت کر لیے۔ اور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو 33 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک گناہ کا تذکرہ کیا۔ اولاً تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ کوئی گناہ کر دے تو ایسا گناہ جس کی سزا قتل ہے، اور ان گناہوں کی تفصیل بھی آپ نے سماعت کر لی۔ تو ایک گناہ کا اللہ پاک نے یہاں پر تذکرہ کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ فرماتا ہے جو مظلوم قتل کیا جائے، ناحق قتل کیا جائے، بغیر کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کیے قتل کیا جائے جس کی سزا اسلام میں قتل ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فقد جعلنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو قابو دیا ہے۔ اگر کوئی ناحق قتل ہو جائے بغیر کسی جرم کے، کوئی شخص کسی کو ظلماً قتل کر دے، تو مقتول کا جو ولی ہوگا، ولی بڑا بھائی اگر اولاد نہ ہو تو، یا پھر بڑا بیٹا، یا اولاد اور بھائی نہ ہو تو باپ، اگر اولاد نہ ہو تو باپ، اولاد باپ نہ ہو تو بھائی، اولاد باپ بھائی نہ ہو تو چچا، اس کی تفصیل ہے، یعنی کہ الاقرب فالاقرب، اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو بعد والا ولی بنے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جسے ناحق قتل کیا جائے، مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے، ظلماً قتل کیا جائے، فقد جعلنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے مقتول کے ولی کو قابو دیا ہے۔ تو کس چیز کا قابو دیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمت و رضوان اس سلطان کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قابو دیا ہے ہم نے مقتول کے ولی کو، اس مقتول کے ولی کو جسے ظلماً قتل کیا جائے۔ قابو کس چیز پر قابو دیا ہے؟ امام قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں سلطانن ای تسلیطا، سلطان دیا ہے یعنی قابو دیا ہے، ان شاء قتل، اگر ولی چاہے تو قاتل کو قصاص میں قتل کر دے، اس پر قابو دیا ہے۔ وَإِن شَاءَ عَفَا، اور اگر چاہے تو معاف کر دے، اس پر بھی قابو دیا ہے۔ وَإِن شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، اور اگر چاہے تو دیت یعنی خون بہا لے لے، زمان لے لے، خون بہا لے لے، اب یہ بدلے میں کچھ لے کر کے اور راضی ہو جائے اور معاف کر دے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ظلماً قتل کیا گیا تو اس کے ولی کو ان 3 صورتوں پر اللہ رب العزت نے قابو دیا ہے کہ اگر ولی چاہے تو قتل کر دے، قصاص لے لے، اگر چاہے تو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو دیت لے لے، خون بہا لے لے کہ اتنا آپ ہمیں دے دیں، اور پھر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوگا، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہاں پر ایک بہت ضروری بات جو مذہب اسلام کے حوالے سے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیسے ذرا قتل کا جو جرم ہے اس جرم کے بعد جو مقتول کے ولی ہیں ان کو جو قابو دیا ہے اسلام نے اس پر، اور یہودیت اور عیسائیت نے یہاں پہ جو طریقہ اپنایا ہے، ذرا اس پر ایک تقابلی نگاہ اگر ہم ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے
کہ جو کہ یقیناً قابل عمل اور ہر قسم کے حالات کے مطابق بالکل فٹ ہو جانے والا دین ہے۔ وہ کیسے؟ دین یہودیت جو تھا، یہودیت، اس میں قتل کے بعد صرف ایک صورت تھی، وہ کیا؟ کہ ولی قصاص لے، بدلہ لے، بدلے میں قاتل کو قتل کرے، وہ معاف نہیں کر سکتا، وہ دیت یا خون بہا نہیں لے سکتا، اسے قتل ہی کرنا ہوگا، قصاص ہی لینا ہوگا۔ یہ ہے دین یہودیت کا حکم۔ اور اس کے برعکس جو دین عیسائیت ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اسے معافی کر دیا جائے، قصاص نہیں لے سکتے۔ تو عیسائیت میں محض معاف کرنا ہے اور یہودیت میں محض قصاص لینا ہے، جو کہ افراط و تفریط سے خالی نہیں ہے۔ محض قصاص افراط ہے، محض تفریط، محض یہ معاف کرنا یہ تفریط ہے، جبکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے، اعتدال کا راستہ یہ ہے، وسطیت اور بیچ کا راستہ یہ ہے، جو کہ انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، کہ قصاص بھی ہو، معافی بھی ہو، خوں بہا بھی ہو۔ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ قتل کا گناہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قتل جیسے قبیح اور گھناؤنے جرم پہ وہی لوگ جری ہوتے ہیں کہ جو کہ قتل کرنا جن کے نزدیک بائیں ہاتھ کا کھیل ہو، جو کہ قتل کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں، بالکل جری ہو چکے ہوں، جو قتل تک وہی لوگ جاتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ اگر جھگڑا ہو جائے تو باتا باتی ہو جائے، تو میں ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن قتل تک وہی جاتا ہے جو انتہائی جری ہو، انتہائی سرکش ہو، اور جس شخص سے ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی کو خطرہ ہو۔ اس لیے کہ ایسا شخص جو قتل جیسے گھناؤنے جرم تک جا سکتا ہے تو یقیناً وہ شخص اپنے کردار اور اپنی سرشت اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایسا ہوگا کہ جس سے ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے سماج کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور ہمارے سماج کا امن و امان، ہمارے سماج کی صلاح اور بھلائی ختم ہو سکتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قتل کرنے والا شخص اگر اس سے قصاص لیا جائے تو یہ ایک بہتر پیغام جاتا ہے ان لوگوں تک جو قتل جیسے گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتے ہوں، کہ نہیں، اگر قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں بھی قتل ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے اسی بات کو تو فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل کرنا، جسے قصاص کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آج اس پر بحثیں ہوتی ہوں کہ قتل کرنا، کسی کو پھانسی دے دینا، یہ سزا کیا انسانیت کے خلاف تو نہیں ہے؟ یہ سزا کہیں انسانیت پہ ظلم تو نہیں ہے؟ آج آئے دن، اور خاص کر کے جب کسی شخص کو پھانسی ہو جائے اور کسی شخص کو قتل کی سزا دے دی جائے تو اس کے بعد انٹلیکچوئلس کی ایک جماعت آ جاتی ہے اور آ کر ایسی ایسی باتیں کرنے لگتی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانیت پہ ظلم ہے کسی کو قتل کرنا، یہ سزا نہیں بلکہ اس کے بدلے میں کسی کو آجیون کاراواس دے دیا جائے، زندگی بھر کے لیے یہ قید میں بند کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مختلف دلیلیں، مختلف باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اسلام جو کہ دین فطرت ہے، یہودیت کی طرح صرف قصاص کی صورت اسلام نے نہیں رکھی ہے، عیسائیت کی طرح صرف معاف کرنا اسلام نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اسلام نے اختیار دیا ہے مقتول کے ولی کو، چاہے تو قصاص لو اور اگر چاہو تو خون بہا لے کر معاف کر دو،
اگر چاہو تو خون بہا بھی نو، یہ خون بہا اور دیت بھی نہ لو اور معاف کر دو ایسے ہی۔ یہ 3 اختیارات دیے ہیں اسلام نے، اور یہ 3 اختیارات یقیناً ہماری سوسائٹی، ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ قتل کے گناہ پہ جری ہے، بات بات پہ وہ شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، گولیاں چلا دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو قصاص کی صورت ہے اسے اختیار کر لیا جائے گا۔ اور کوئی شخص جو کہ یہ پہلے اس نے کوئی قتل نہیں کیا، جری بھی نہیں ہے، شریف بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو گیا، مان لیجیے کبھی ایسا ہو گیا کہ اس نے قتل جیسے گھناؤنے اور کبھی جرم کا ارتکاب کر لیا، تو وہاں پر ذرا سی نرمی دکھائی جا سکتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تم دیت لے لو اور معاف کر دو، خون بہا لے لو بدلے میں کچھ اور معاف کر دو۔ تو یہ ہماری سوسائٹی اور ہماری فطرت اور ہماری طبیعت کے بالکل لائق ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو قصاص کا آپشن ہمارے اسلام نے رکھا ہے کہ قتل کی ایک سزا قتل ہے، ولی کو یہ اختیار ہے، تو اگر اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ ایسی سزا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لوگو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قصاص میں تو قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے نا، تو قصاص میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر عقل کا استعمال کرو اور سوچو تو قصاص میں بدلے میں قاتل کو قتل کرنا یہ انسانیت کو زندگی عطا کرنا ہے، کیونکہ ایک بار کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد بدلے میں قتل کر دیا جائے تو باقی کے فیوچر کے قاتل جو قتل جیسے جرم کا ارادہ رکھتے ہوں، اس جرم کو کرنے سے پہلے وہ 1,00,000 بار سوچیں گے۔ آج یہ جو مرڈر ہے اور قتل کا جرم ہے جو عام طور سے ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ جانتے ہیں کہ قتل کر دو، ہمارے پاس پیسہ ہے، قانون ہماری جیب میں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، خرید لو، اندر جاؤ گے بیل میں باہر آ جاؤ گے، گواہیاں خرید لی جائیں گی، فیصلے خرید لیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ قتل کے جرم میں پھانسی بہت کم ہو پاتی ہے کہ نہیں؟ بہت کم۔ اگر آپ یہ اعداد و شمار نکالیں تو 0.001% وغیرہ تقریباً قریب قتل میں پھانسی اور قتل جیسے جرم میں قتل کرنا، یہ سزا بہت کم آج کے زمانے میں دی جاتی ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ مرڈر عام ہے، قتل کرنا عام ہے، جو قاتل ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے بغیر کسی خوف کے گھومتے رہتے ہیں۔ اور اگر اسی حوالے سے جو اسلام کا حکم ہے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے کہ قصاص لو، اگر کوئی عادی مجرم ہے، یہ حالانکہ قصاص کا اختیار تو سب کے لیے ہے، کسی نے بھی قتل کیا اگر شریف ہے، جان بوجھ کے قتل کر دیا تو وہاں پر بھی قصاص لے سکتے ہیں، تو قصاص تو عام ہے۔ لیکن اور 2 آپشنس ہیں کہ چاہو تو معاف کرو، چاہے تو دیت لو، لیکن قصاص ہے تو قصاص لے لیا جائے۔ تو اگر قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے نا، تو پھر دیکھیں کیسے معاشرے سے قتل، غارت گری اور خون ریزی کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، کیونکہ ایک بار جب کسی کو قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر کوئی دوسرا شخص قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، لہٰذا اس سے معاشرے میں زندگی ہوگی، کئی لوگ جو قتل کرنے والے ہوں گے قتل سے باز آ جائیں گے۔ تو قصاص یا معافی یا دیت، یہ 3 صورتیں ہیں جن صورتوں پہ مقتول کے ولی کو
قابو دیا گیا ہے۔ فقط جعلنا لی ولیہ سلطانہ، اللہ فرماتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر اگر تم چاہو تو مقتولین کے سلسلے میں، مقتولین کے بدلے قصاص فرض کیا گیا، اگر تم چاہو تو۔ یعنی کہ اگر ولی چاہ لے کہ ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو حاکم اسلام اور سلطان اسلام پر یہ فرض ہے کہ اس کو قتل کرے اور قصاص دلوائے اسے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی تو چاہتا ہے قتل کرنا اور سلطان کہے کہ نہیں قتل نہ کرو بلکہ معاف کر دو، نہیں۔ کتب علیکم القصاص، اللہ فرماتا ہے قصاص فرض کیا گیا۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا، ان اردتم، اگر تم چاہو، یعنی مقتول کا جو ولی ہے اگر وہ چاہے کہ نہیں ہمیں معاف نہیں کرنا، ہمیں خون بہا نہیں لینا، ہمیں قتل ہی کرنا ہے، تو پھر سلطان اسلام پر یہ فرض ہے کہ اس کو قصاص دلوائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القصاص کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولین کے بدلے میں قصاص فرض کیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر کسی آزاد شخص کو قتل کیا گیا اور آزاد نے قتل کیا تو بدلے میں اس آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام۔ اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کر دیا اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، عورت کو، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قصاص ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے بھائی کی جانب سے معافی آئے، یعنی جو ولی ہے وہ قصاص لینے کے بجائے معاف کرنا چاہے اور وہ کہے کہ میں دیت لوں گا، خوں بہا لوں گا اور خوں بہا لے کر جاں بخشی کر دوں گا، دیت لینے کے بعد معاف کر دوں گا، تو اللہ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کسی کے بھائی کی جانب سے اگر معافی آئے، یعنی اگر کوئی معاف کرنا چاہے قاتل کو، تو اللہ فرماتا ہے فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ خون بہا کا مطالبہ کیا جائے، دیت کا مطالبہ کیا جائے۔ واداء الیہ باحسان، اور جو خون بہا ہے اس ولی کو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی شخص اگر خوں بہا لے کر کے معاف کرنا چاہے تو اس پہ زور ڈالا جائے کہ نہیں تم خوں بہا نہ لو بلکہ ایسے ہی معاف کر دو، نہیں، بلکہ خوں بہا اسے دے کر کے تب اس کی معافی لی جائے۔ یہ دوسری صورت اللہ پاک نے بیان کی۔ اس کے بعد فرماتا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ تخفیف کیسے ہے؟ کیونکہ یہودیت میں فقط قصاص تھا اور اسلام میں قصاص کے ساتھ ساتھ یہ معاف کرنا بھی ہے۔ ورحمت من ربک، اور تمہارے رب کی جانب سے رحمت بھی ہے۔ اور رحمت کیسے ہے؟ کہ عیسائیوں میں فقط معاف کرنا تھا اور ہمارے یہاں قصاص بھی ہے، تو یہ رحمت ہے۔ اور رحمت کیسے ہے؟ رحمت خالی یہ نہیں ہوتی کہ خالی آسانیاں ہی آسانی دی جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ رحمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سختی کی جائے، ڈانٹا ڈپٹا جائے، کبھی سزا دی جائے، یہ بھی رحمت ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے صرف محبت کرتا رہے تو یہ بیٹے کو بگاڑنا ہے نا۔ ایسا باپ رحیم نہیں کہا جائے گا، لاڈ کرنے والا باپ کہہ لیں اسے، محبت کرنے والا باپ کہہ لیں اسے، یہ الگ سی چیز ہے، لیکن رحیم یعنی رحم کرنے والا باپ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ رحمت فقط نرمی سے نہیں بلکہ رحمت کبھی کبھی سختی سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اگر باپ اپنی اولاد پہ سختی کرے تو بظاہر تو سختی ہے لیکن در حقیقت وہ اولاد کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس سختی کی وجہ سے اولاد راہ راست پہ آئے گی اور اولاد کی تربیت بہتر ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف ہے۔ تخفیف ایسے ہے کہ یہودیت میں فقط قصاص تھا، یہاں پر معافی بھی ہے۔ ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، کیونکہ عیسائیت میں فقط معافی تھی
اور ہمارے یہاں قصاص بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، اور زیادتی کیا کرے؟ جو مشرکین عرب تھے نا، ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دے تو وہ بدلے میں محض ایک پہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایک قبیلے کا ایک شخص ہے جس نے دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیا، تو بدلے میں محض اس قاتل کے قتل پہ راضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کہ جیسے جو قبائل تھے یہ مشرکین عرب کے، ظاہر ہے کوئی قبیلہ اشرف و اعلیٰ تھا حسب و نسب کے اعتبار سے، سلطنت و حکومت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کوئی قبیلہ اعلیٰ تھا اور کوئی قبیلہ کمتر تھا۔ تو اگر کمتر قبیلے کا شخص کسی اعلیٰ قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتا نا، تو اس اعلیٰ قبیلے والا کمتر قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا چونکہ ہم اعلیٰ قبیلے سے ہیں لہٰذا ہم تم میں سے کئی لوگوں کو قتل کریں گے، تب جا کر کے ہمارا قصاص اور بدلہ پورا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی، یہ مشرکین عرب کے یہاں یہ برائی بھی عام تھی، اگر عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو کہتے تھے کہ ہم بدلے میں عورت کو نہیں قتل کریں گے، ہم مرد کو قتل کریں گے۔ یہ بھی برائی عام تھی قصاص کے حوالے سے۔ اگر غلام، ایک قبیلے کا غلام دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کر دینا، تو کیا کرتے تھے؟ وہ آزاد کے بدلے میں اس غلام کو نہیں قتل کرتے تھے، کیونکہ قاتل تو وہی ہے نا، قتل کا جرم تو اس نے کیا ہے تو قتل اس کو کیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا آزاد قتل ہوا ہے، اور قاتل ایک غلام ہے، غلام آزاد کے برابر نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام کہتا ہے ہر جان دوسری جان کے برابر ہے۔ اسلام کہتا ہے النفس بالنفس، جان جان کے بدلے ہے۔ جان کسی کی غلام اور آزاد نہیں ہوتی، غلامی آزادی یہ ظاہری چیزیں ہیں جو بدن کے اعتبار سے ہیں۔ جان، اگر کسی غلام نے کسی آزاد کو قتل کیا تو بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا آزاد قتل ہوا ہے لہٰذا ہم تمہارے قبیلے میں سے آزاد کو قتل کریں گے۔ تو یہ تمام برائیاں تھیں مشرکین عرب میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے بعد بھی جب کہ قصاص کا حکم آ گیا کہ اگر آزاد قتل کرے تو آزاد کو قتل کرو، غلام قتل کرے تو غلام کو قتل کرو، عورت قتل کرے تو عورت کو قتل کرو، جب یہ حکم آ گیا، اس حکم کے بعد بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہٰذا یہ حد ہے، اس حد سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ قصاص اسلام نے یہ اختیار تو دے دیا کہ مقتول کا ولی چاہے تو قصاص لے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو خون بہا لے اور دیت لے، اختیار دیا، قابو دیا۔ لیکن اگر کوئی قصاص لینا چاہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیا یہ ہوگی کہ زید نے عمر کو قتل کیا تو پھر عمر کا جو ولی ہے خالد وہ اٹھے اور جا کر کے زید کو قتل کر دے؟ کیا یہ صورت ہوگی؟ اگر ایسا ہو جائے تو لا قانونیت عام ہو جائے گی نا، قانون کا راج نہیں رہے گا، پھر جہالت اور بربریت سماج میں پھیل جائے گی۔ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے کے ولی نے آ کے اس کو قتل کر دیا، پھر اس کے ولی کو غصہ آیا جا کے اس کو قتل کر دیا، تو اس سے تو قتل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسلام نے، اس قصاص کی صورت کیا ہے کہ ہر ولی خود سے بغیر جائز قانونی چارہ جوئی کے، بغیر قانون کے پروسیس کو فالو کیے ہوئے اٹھے اور جا کر کے قاتل کو قتل کر دے۔ کیا ایسا ہے؟ تو سنیں، امام قرطبی لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، لا خلاف ان القصاص فی القتل لا یقیمہ الا اولو الامر۔ بڑی اہم بات ہے، اور یہ
قانون ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا. یہ آج جبکہ یہ انسان کی تعلیم اور انسان سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، جب آج انسان اتنا ترقی کر چکا ہے، تو آج یہ ہے نا کہ اگر یہ قاتل ہے تو مقتول کا کوئی ولی جا کر قاتل کو ایسے ہی قتل نہیں کر دے گا، بلکہ آج ہے کہ تم FIR لکھواؤ، عدالت میں جاؤ، سنوائی ہو، گواہیاں گزریں، پھر اس کے بعد جب جرم ثابت ہو جائے تو جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. آج یہ نئے زمانے کا قانون ہے، جبکہ تعلیم کے اعتبار سے انسان آگے جا چکا ہے. آج اس دنیا میں ہزاروں یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں NGOs ہیں، ہزاروں سنستھائیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اسی حوالے سے کہ قانونیت کو عام کیا جائے، لا قانونیت معاشرے میں نہ پھیلے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام یہ طریقہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کا ولی اٹھے اور جا کے قاتل کو قتل کر دے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو قاتل کو قتل کیا گیا اس کا بھائی اٹھے گا جا کر کے اس کو قتل کر دے گا، پھر اس کا بھائی اٹھے گا جا کر کے اس کو قتل کر دے گا. تو ایک تو یہ قتل و غارت گری اور خونریزی عام ہو جائے گی. پھر تو امام قرطبی نے لکھا، سنیں، لا خلاف، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ، یہ قانون بالکل متفقہ ہے. ان القصاص فی القتل لا یقیمہ الا اولو الامر، کہ قتل میں قصاص قائم نہیں کریں گے مگر امراء، جو امرائے اسلام ہیں، یعنی جو سلاطین اسلام ہیں، جو اولو الامر ہیں، وہ قصاص کو قائم کریں گے. اس لیے کہ حد جاری کرنا، قصاص، بدلہ لینا، اسلام نے سب کے لیے ایک قانون کا جو پروسیس ہے نا، اس پروسیس کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور جا کر کے کسی کو قتل کر دے. الا اولو الامر، امام قرطبی لکھتے ہیں، جو امراء ہیں، اولو الامر ہیں، اور اولو الامر سے مراد سلطان، امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین کا مقرر کیا ہوا قاضی اسلام، او قصاص کو جاری کرے گا، او حد کو جاری کرے گا. ہر کسی غیر نتھو خیرے کو اختیار نہیں ہے کہ اٹھے اور جا کر کے قصاص جاری کر دے، حد جاری کر دے، کسی کو چوری کرتا ہوا دیکھے ہاتھ کاٹ دے، یا پھر کسی کو ڈاکہ ڈالتا ہوا دیکھے اسے قتل کر دے، یا کسی کو قتل کرتا ہوا دیکھے تو ولی اٹھے جا کر کے قتل کر دے. اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو سلاطین اسلام ہیں، جو قاضیان اسلام ہیں، ان کے پاس جا کر کے مقدمہ کر کے پھر اس کے بعد جو بحث و تمحیص ہوگی، پھر اس کے بعد سزا سنائی جائے گی، اس کے بعد تب جا کر کے قصاص جاری ہوگا. اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہو کان منصورا، اسی آیت کریمہ میں کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو شخص مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قابو دیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلا یسرفوا فی القتل، تو ولی جو ہے یہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا انہو کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، یعنی مقتول کا جو ولی ہے اس کی مدد کی جائے گی. کون مدد کرے گا؟ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو کان منصورا، مقتول کا ولی مدد کیا جائے گا، اس کی مدد ہوگی. کون مدد کرے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ای ینصرہ السلطان، یعنی سلطان اس کی مدد کرے گا. جو سلطان اسلام ہے، جو امیر ہے، جو امیر المؤمنین ہیں، یا امیر المؤمنین کی جانب سے مقرر کردہ قاضی ہیں، وہ اس ولی کی مدد کریں گے کہ وہ اپنا قصاص لے لے. حتی ینصفہ من ظالمہ، یہاں تک کہ وہ شخص جو ولی ہے مقتول کا، اسے انصاف دلائے گا سلطان ظالم سے. اور اگر کوئی شخص اگر خود جا کر کے قصاص لے لے تو، اگر خود بدلہ لے لے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص خود انتقام لے لے، خود بدلہ لے لے، خود قصاص کو جاری کر دے، تو
حضرت ابن عباس نے فرمایا فَهُوَ عَاصِمٌ مُسْرِفٌ قَدْ عَمِلَ بِحَمِيَّةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ اللَّهِ، جو شخص خود انتقام لے، خود بدلہ لے، تو اس شخص نے جاہلیت کی غیرت پہ عمل کیا، کہ جیسے زمانے جاہلی میں ہوتا تھا آقا کریم کی بعثت سے پہلے، کہ قاتل کو مقتول کا جو ولی ہے آتا تھا قاتل کو قتل کر دیتا تھا، سمجھ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جو شخص سلطان کے پاس نہ جائے، قاضی اسلام کے پاس نہ جائے اور خود انتقام لے، خود بدلہ لے، تو اس شخص نے جاہلیت کی حمیت پہ عمل کیا، جاہلیت کی غیرت پہ عمل کیا، ولم یرض بحکم اللہ، اور وہ اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پروسیس کو فالو کرو، سلطان قصاص لے گا، قاضی قصاص لے گا، کوئی اور خود اٹھ کر کے انتقام لے تو ایسا شخص یقیناً اسلام کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرے تو معاذ اللہ رب العالمین، کیا ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ اٹھے اور جا کر کے اس کی گردن مار دے؟ ہر شخص؟ اگر ایسا ہو تو انارکی پھیل جائے گی نا، اگر ایسا ہو تو معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، امن و امان ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے قتل کے قصاص میں یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس ہے لا کی اسے فالو کرو، ویسے ہی اگر کوئی شخص گستاخی نبی کا ارتکاب کرے، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، کسی نبی کی توہین کرے، تو ہر شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اٹھے اور اس کی گردن مار دے، بلکہ وہاں پر بھی وہی ہے کہ سلطان اسلام امیر المومنین یا امیر المومنین کے جانب سے مقرر کردہ جو قاضی ہوں گے نا، وہ اس سے بدلہ لیں گے اور وہ اسے قتل کریں گے۔ ہر شخص کو اختیار نہیں ہے۔ اسی بات کو حضور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جائز قانونی چارہ جوئی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، متفقہ فیصلہ ہے یہ تمام ائمہ کا، کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ تمام علماء متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ گستاخی نبی کی ایک سزا ہے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا جائز، الفاظ پہ غور کریں، جائز قانونی چارہ جوئی ضروری ہے، ایسی قانونی چارہ جوئی جو جائز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے آپ ہتھیار اٹھا لیں، کیونکہ پھر یہ ناجائز ہو جائے گا نا۔ جائز قانونی چارہ جوئی ضروری ہے۔ تو یہ مذہب اسلام ہر چیز میں، تمام معاملات میں ایک قانون کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور انہ کان منصورہ کے حوالے سے ایک اور بات سن لیں کہ جو مقتول کا ولی ہے اگر وہ قصاص لینا چاہے تو اس کی مدد کی جائے گی، انہ کان منصورہ، اس کی مدد کی جائے گی، جو سلطان اسلام ہے مدد کرے گا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی، اور یہ آخر کار فیصلہ یہ آیا کہ حضرت امیر معاویہ بادشاہ بن گئے، ہے کہ نہیں ہے، خلیفہ بن گئے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے بیچ ہی میں، خلافت کے 5 سال کے بعد۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 ماہ تک رہے، پھر اس کے بعد آپ نے خلافت منتقل کر دی حضرت امیر معاویہ کو، اور وہ متفقہ بادشاہ بن گئے، متفقہ خلیفہ اسلام بن گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنیے گا، کہ میں نے علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وَأَيِّمِ اللَّهِ لَيُظْهِرَنَّ عَلَيْكُمْ ابن ابی سفیان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی سے کہا کہ قسم خدا کی معاویہ غالب ہوں گے،
معاویہ غالب ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خلافت قائم ہو گئی، وہ بادشاہ بن گئے، اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے، لہذا غلبہ تو مل گیا نا انہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا حضرت علی سے، اس روایت کو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کی ہے کہ، اور امام قرطبی نے بھی نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا قسم خدا کی، حضرت علی سے کہا تھا قسم خدا کی معاویہ غالب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور اس کے بعد فرمایا ہے انہ کان منصورا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت علی سے، اللہ فرماتا ہے کہ جو ناحق قتل کیا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے قابو دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کے لیے آپ آواز اٹھا رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان مظلومی کے عالم میں شہید کیے گئے، انتہائی ظلم کے ساتھ۔ جس نے کنواں خرید کے مدینہ والوں کو پانی پینے کا انتظام کیا، اسی کے اوپر پانی بند کیا گیا، 1 2 3 دن نہیں بلکہ 40 روز تک پانی بند کیا گیا، 40 روز تک محاصرہ رکھا گیا ان کے گھر کا، ان کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے نا یہ، اس کے بعد فوراً محرم آتا ہے، محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً بڑی عظیم شہادت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عثمان غنی کی شہادت امام حسین کی شہادت سے افضل شہادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عثمان غنی امام حسین سے افضل ہیں۔ جب عثمان غنی امام حسین سے افضل ہیں تو ان کی شہادت بھی ان کی شہادت سے افضل ہے نا۔ یہ اگرچہ بات ہے کہ مقبولیت اور تذکرہ اور چرچا، جی حضرت عثمان غنی امام حسین سے افضل ہے، متفقہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جب عثمان غنی امام حسین سے افضل ہیں تو ان کی شہادت بھی بڑھ کر ہے امام حسین کی شہادت سے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جو مقبولیت شہادت حسین کو ملی وہ باقی کسی شہادت کو نہ ملی، یہ انفرادی خصوصیت ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن امام حسین کی شہادت سے افضل و اعلیٰ شہادت درجے کے اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ان کو ظلماً مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، 40 روز تک گھر کا محاصرہ رکھا گیا، اور ان کے گھر میں پانی بند کر دیا گیا، ان کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا تم پانی لے کر کے جاؤ، وہ پانی لے کر جانے لگ گئے تو بلوائیوں نے روک دیا اور پانی چھین لیا، پانی لے کر جانے نہیں دیا۔ قرآن کی تلاوت کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا، ان کے خون کا پہلا قطرہ قرآن کے صفحے پہ گرا، تو مظلوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مظلوم شہادت کی آواز لے کر اٹھے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم شہادت کی آواز لے کے اٹھے، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا انہ کان منصورا، کہ جسے مظلوم شہید کیا جائے، مظلوم قتل کیا جائے تو اس کا ولی جو ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، اس کی۔ تو اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی سے یہ فرمایا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ حضور حضرت امیر معاویہ آخر میں غالب آئیں گے، کیونکہ انہ کان منصورا، وہ منصور ہیں۔ اور بالکل یہی بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ امام رازی علیہ رحمۃ و رضوان نے حضرت حسن کی روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کی مدد اسی وجہ سے کی گئی کیونکہ مظلوم اگر کوئی مقتول ہو اور اس کا کوئی ولی اٹھے اس کا قصاص لینے کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے انہ کان منصورا، کہ اس کی مدد کی جائے گی، سمجھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تقدیر
اور جو قسمت میں لکھا تھا جنگیں ہوئیں، بڑوں کی جنگیں ہیں، اور بڑوں کی جنگوں میں چھوٹوں کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج، اور حضرت علی حق پہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے اجتہادی تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے، دونوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، اور حضرت علی کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے سمجھ لیں کہ کئی گنا بڑھ کے ہے، کئی درجے بڑھ کے۔ حضرت علی کے مرتبے اور درجے کو امیر معاویہ کبھی نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیں، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ فلا یسرفوا فی القتل، ہم نے مقتول کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ قصاص لے لے یا معاف کرے، یا پھر وہ چاہے تو خون بہا لے لے، لیکن جب وہ قصاص لے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اور حد سے نہ بڑھے سے مراد کیا ہے؟ وہی جو میں نے ابھی بیان کیا، ایک کے بدلے میں دو کو قتل نہ کرے، غلام کے بدلے میں آزاد کو نہ قتل کرے، مرد کے بدلے میں عورت کو قتل نہ کرے، قتل کرنے کے بعد مسلح نہ کرے، مسلح کرنا یعنی ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، یہ نہ کرے، اعضا نہ کاٹے۔ اگر قتل کرنے والے نے کسی یہ بڑے پتھر سے مار کر کے قتل کیا ہے یا ڈنڈے سے مار کر کے قتل کیا ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ قصاص لے گا تو تلوار ہی سے قتل کرے گا، یعنی کہ دھاردار ہتھیار سے۔ قصاص میں کسی کو پتھر سے مار کے قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے رجم کے، اس لیے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو، لیکن وہ قتل کرے تو دھاردار ہتھیار سے قتل کرے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک سن لیں، وقت ہو چکا ہے لیکن بات آخری ہے، دو باتیں فقط۔ حضرت شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، ہر چیز میں اللہ پاک نے احسان کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرو احسان کے ساتھ کرو۔ تو کیسے؟ آقا فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، آقا نے فرمایا جب تم قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ قتل کرو تو بھی احسان کے ساتھ قتل کرو۔ اگر کوئی شخص قتل کا سزاوار ہو جائے تو اس کو قتل کرو تو احسان کے ساتھ کرو، اسے تڑپا کر کے یا کسی ایسے طریقے سے کہ زیادہ درد ہو قتل نہ کرو۔ ایسے ہی جب جانور ذبح کرو گوشت کھانے کے لیے، آقا نے فرمایا فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، احسان کے ساتھ ذبح کرو، یعنی اسلام کا حکم موجود ہے کہ چارہ پانی کھلا دو، چھری تیز کر لو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، یہ حکم موجود ہے اسلام کا۔ تو اسلام احسان والا دین ہے، ہر چیز میں اللہ پاک نے احسان کا حکم دیا ہے، اور اسی چیز کو اللہ پاک نے ولی کو حکم دیا فلا یسرفوا فی القتل، قتل کرو بدلے میں تمہیں اختیار ہے لیکن قتل میں حد سے نہ بڑھو، مشرکین عرب کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد حقہ واضحہ پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔